بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹوڈنٹ، آج ہم نے اسلامیات اختیاری فرسٹ ایئر کا لیکچر پڑھنا ہے۔ اس میں دوسرا حصہ عرب کی حکومتوں کے بارے میں، ان کے بت، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے حالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں، اور آج ہم نے پڑھنا ہے کہ ہجرت مدینہ، ربیع الاول کے مہینے میں 13 نومبر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کیوں تشریف لے گئے۔ کفار کی اظہار آسانی، کفار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ اتنا کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ یہ آپ کا آبائی شہر ہے مکہ، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مڑ کے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو، آپ غمزدہ غمگین تھے کہ مکہ مجھے تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، لیکن تیرے رہنے والوں نے مجھے تنگ کر دیا۔ سب سے پہلا سبب کہ کفار کی تکلیفیں جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا۔ دوسرا کہ مسلمانوں پر مظالم انہوں نے اتنے ڈھائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی۔ تیسرا شیب ابی طالب، کہ اس گھاٹی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان سمیت انہوں نے قید کر دیا، آپ کی زندگی گزارنا مشکل ہو گئی۔ اس کے بعد سازگار ماحول، دین اسلام کے لیے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے سازگار ماحول، پرسکون ماحول نہیں تھا۔ ہجرت حبشہ کی کامیابی، مسلمانوں پر کامیاب تجربے نے مسلمانوں پر وعدے کر دیا تھا کہ وہ اپنے وطن سے دور رہ کر اپنے خالق حقیقی کی عبادت آزادی سے کر سکتے ہیں۔ اور مدینہ بہترین جگہ برائے ہجرت، مدینہ سے اچھی کوئی اور جگہ نہیں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر کہیں اور جائیں، بلکہ آپ نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی، اور اللہ کی ذات نے بھی حکم یہی دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کفار نے کی، اور اس کے بعد پھر بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد مدینہ میں جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو کفار آگ بگولا ہو گئے، غصے ہوئے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا بر وقت پتہ چل گیا۔ آپ مکہ چھوڑ کر آپ مدینہ آباد ہونے کے ارادے کو عملی شکل دینے کا آپ نے پختہ ارادہ کر لیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر آپ مکہ سے مدینہ چلے گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ علی، رات میرے بستر پہ سونا ہے، اور ان لوگوں کی امانتیں ان کو صبح واپس کر کے پھر تم نے مدینہ آ جانا ہے۔ مدینہ شہر مکہ سے جانب شمال ناہموار پتریلی سطح پر واقع ہے، چاروں طرف پہاڑ ہے، شہر میں داخل ہونے کے لیے تنگ درے ہیں، شمال کی جانب کھلی ہے۔ مدین تقریباً 10 میل طول و عرض میں پھیلا ہوا ہے۔ آج کل مدینہ ایک گنجان شہر ہے۔ مرکزی اور قدیم ترین بستی کا نام یثرب تھا، یہ مدینے کا پرانا نام یثرب ہے، اس کے نام سے سارا شہر یثرب کہلاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے آئے تو اس کا نام مدینہ النبی، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر پڑا۔ رفتہ رفتہ مختصر ہو کر صرف مدینہ کہلانے لگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ بھی کہا کرتے تھے۔ مدینہ میں 2 قسم کے لوگ جو تھے نا وہ آباد تھے، یہودی آباد تھے، اوس اور خزرج کے قبیلے تھے جو بعد میں انصار کہلائے تھے۔ یہود کے 3 مشہور قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ یہ 3 قبیلے یہودیوں کے تھے جو مدینہ کے اندر آباد تھے۔ یہود کا ذریعہ معاش کہ یہ ان کی روزی گزر بسر کیسے کرتے تھے، ان کا صنعت کاری، کھیتی باڑی، سود خوری اور تجارت تھا۔ مدینہ کی منڈیوں اور بازاروں پر ان کا تسلط تھا، ان کا سودی جال بہت دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ یہود گفتار کے غازی ضرور تھے مگر مرد میدان نہ تھے۔ مکہ کے مقابلہ میں مدینہ مالداروں اور زمینداروں کا شہر تھا، مگر یہاں کے لوگوں میں اتحاد مفقود تھا، ان کا آپس میں اتحاد اور اتفاق نہیں تھا، وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ عرب قبیلوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دی اور ہر طرح کی مدد کا وعدہ کیا، اس لیے ہجرت کے بعد یہ لوگ انصار یعنی کہ مددگار کہلائے۔ یہودیوں کے قبیلے جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے مخالف تھے، 1 سال گزرنے کے بعد انہی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی مدد کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے سے تعلق کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے کے لوگوں سے ہجرت کے وقت ہی تعلق قائم نہیں ہوا تھا، بلکہ اس سے بھی پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ والوں کے ساتھ گہرے مراسم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی مدینہ کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس طرح مدینہ آپ کے دادا کے ننہال تھی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی تو آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ جا کر چند روز قیام کیا تھا۔ نبوت کے 10ویں سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کے لوگوں سے براہ راست تعلق پیدا ہوا۔
اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر جو اہل مدینہ آئے تھے ان کی دعوت اسلام دی۔ دوسرے سال مدینہ کا ایک 12 اشخاص پر مشتمل وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد بیعت عقبہ ثانیہ، نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر مدینہ کے 73 آدمی پوشیدہ طور پر چھپ کے 73 آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عقبہ کے مقام پر ملے اور اسلام قبول کیا۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ تھی۔ اس وفد کی واپسی کے بعد مدینہ کے گھر گھر میں اسلام پھیلنے لگا اور مکہ کے مسلمان رفتہ رفتہ مدینہ میں پناہ گزیر ہو گئے، یہاں تک کہ مکہ میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت علی اور چند صحابہ رہ گئے۔ ان کے ان تکالیف کو برداشت کرنے کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ تو کل ہم نے جو پڑھیں گے وہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو پھر اس کے اندر کون کون سے واقعات آئیں۔ تو اس کے اندر جو چیزیں ہیں کہ ہجرت کے اسباب کیا ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ یہ مدینے کے اندر کتنی قسم کے لوگ تھے؟ 2 قسم کے، ایک یہود اور دوسرا اوس اور خزرج کے لوگ تھے۔ اور یہودیوں کے قبیلے کتنے تھے؟ یہ 3 قبیلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا تعلق کس شہر سے تھا؟ مدینے کے ساتھ تھا۔ نبوت کے بیعت عقبہ ثانیہ میں کتنے لوگ شامل تھے؟ کس مقام پہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی؟ یہ اس طرح کے اس میں سے شارٹ کویسچن MCQs کے اندر وہ آپ سے پوچھے گا، تو یہ آپ نے اس کو اچھی طرح تیار کرنا ہے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔